پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم، آج کے خبر نامے میں خوش آمدید۔ کراچی میں گرمی کی شدت کا زور ٹوٹ نہ سکا، 67 افراد کی اموات کے ساتھ ہیٹ اسٹروک سے اموات کا سلسلہ جاری، متعلقہ اداروں کی انتظامی دعوے دھرے رہ گئے۔ مذہبی حلقوں کی جانب سے نماز استسقاء کی اپیل سوالیہ نشان بن گئی۔ سندھ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان۔ بچی سے زیادتی کرنے والا عطائی ڈاکٹر برکت کو علاقہ مکینوں نے تشدد کا نشانہ بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا، مقدمہ درج۔ مدعیہ فوزیہ زوجہ فاروق کے مقدمے کا وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے ایس پی ویسٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ نے محمد خان اسپیشل سیکریٹری کے سپرنٹینڈنٹ گریڈ 17 کا تبادلہ R&I برانچ میں اور شہزاد علی سومرو کا تبادلہ سینئر کلرک R&I برانچ اسکیل 14 کا تبادلہ محمد خان کی جگہ کر دیا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت میں دورہ ایران کے دوران مسلسل سفر میں رہنے اور انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہ ہونے کے باعث آپ سے رابطے میں تعطل آ رہا ہے۔ اس وقت ایران میں یوم عاشور کے حوالے سے مجالس و نوحہ خوانی وغیرہ کے پروگرام عقیدت و احترام سے جاری ہیں، اور قمری تاریخ کے حوالے سے پاکستان کی نسبت یہاں یوم عاشور ایک روز قبل منگل کے روز ہوگا۔ انقلاب ایران کے بعد عالمی پابندی میں جکڑے اس ملک نے اپنی ترقی کی راہ میں پابندیوں کو آڑے نہیں آنے دیا، اور ایرانی قوم نے اپنی عزت اور خود مختاری پر کوئی سودے بازی کرنے کے بجائے ملی حمیت اور غیرت کے ساتھ جو ترقی معاشی، تجارتی اور مختلف شعبوں میں کی ہے، وہ آپ اس اسپیشل انٹرنیشنل ایرانی ٹرین جو پاکستان سمیت ترکی و دیگر ممالک کی سرحدوں تک نہ صرف اپنے ملک کے عوام کو بلکہ بیرون ممالک سے آئے ہوئے غیر ملکی مسافروں کو بھی یہ بین الاقوامی ٹرین کے ذریعے جو سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں، پہلے آپ ہماری یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ جی امجدی صاحب، رات کا ڈنر جو ہے آپ کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے ایرانی ٹرین میں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، جہاز کے کھانے سے کم مجھے بھی کھانا مل گیا ماشاءاللہ، اور میں بھی جناب دیکھ رہا ہوں کہ اس میں آیا کیا۔ واہ جی، کمال ہو گیا جی ماشاءاللہ۔ ہمارے اس وقت غلام مصطفیٰ بغدادی، چیف آپریٹر بغدادی ٹور اینڈ ٹریول پرائیویٹ لمیٹڈ کی سربراہی میں رش انٹرنیشنل اسٹیشن سے وفد مشہد کی جانب روانہ ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حسین منظر ہے۔ وہ کہ یہ زرعی ایگریکلچر ہے، لیکن ابھی تک گزشتہ 60 روز کے دوران
جو ہمارے وفد نے محسوس کیا ہے، ایران گورنمنٹ شیڈر کاری کے اوپر بہت توجہ دے رہی ہے. اس وجہ سے یہاں پہ نہ صرف ماحولیاتی آلودگی نظر نہیں آتی ہے بلکہ ان کے شہر اور قصبے تک بہت سارے. ناظرین کرام، آپ نے ٹرین سفر کے مناظر اور مہیا کی جانے والی سہولیات کو ملاحظہ فرمایا، جس سے ایران کی اپنی قومی معاشی سرگرمیوں کی ترقی اور خوشحالی کا پتہ چلتا ہے. اب آپ کو ہم حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار اقدس میں لے کر چل رہے ہیں، اور آپ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار اقدس کے صحن آزادی کا وہ دلکش منظر بھی دیکھیں، جہاں پانی کا فوارہ دربار کی آرائش و تزئین کے منظر کو خوبصورتی بخش رہا ہے. وہیں زائرین کی بہت بڑی تعداد کو بھی آپ دربار اقدس میں حاضری کے لیے آتے ہوئے اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. مشہد مقدس سے رپورٹ سراج امجدی، کیمرہ مین غلام حسین سومرو کے ساتھ. ناظرین کرام، ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق محکمہ صحت سندھ میں سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے اصلاحاتی عمل کو در پردہ ہیلتھ مافیا ناکام بنانے کے لیے جہاں سرگرم عمل بتائی جاتی ہے، جیسا کہ ضلع وسطی کراچی میں معزول کیے جانے والے سابق ضلعی صحت افسر ڈاکٹر علی مرتضیٰ پر عالمی فنڈز میں مبینہ خرد بت کی تصدیق ہوتے ہی انہیں ان کے منصب سے سبکدوش تو کر دیا گیا، لیکن مزید محکمہ جاتی انضباطی کارروائی کی سست روی نہ صرف اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ہیلتھ مافیا نہ صرف ڈاکٹر علی مرتضیٰ کو بچانے کے لیے سرگرم عمل ہے، بلکہ بدقسمتی سے پی ڈی ایف، جو حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی آفیشل تنظیم ہے، اس میں شامل کچھ کالی بھیڑیں بھی ڈاکٹر علی مرتضیٰ جیسے قومی کرپشن کے سنگین الزام میں ملوث افسر کو سیاسی چھتری کی سہولت فراہم کرنے کی مبینہ کوششوں میں شامل بتائے جاتے ہیں. جب تک بلاول زرداری دودھ ملائی کھانے والی اس مافیا کو قابو نہیں کر سکیں گے، حکومتی صوبائی جماعت کے دامن پر بیڈ گورننس کے داغ کو دھویا نہیں جا سکے گا. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.